نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور باقی ساری مخلوق کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے فائدے بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ جب کبھی ہم سبزے کو دیکھتے ہیں تو یہ سبزہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی دریا یا سمندر کے کنارے جائیں تو پانی کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک خاص قسم کا سکون پیدا ہوتا ہے۔ رات کے وقت اگر آپ آسمان کو دیکھیں تو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ آسمان پہ پھیلے ہوئے چمکتے ہوئے تارے آپ کو دل کا ایک گہرا سکون عطا کرتے ہیں۔ پہاڑوں پر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں جا کر بھی آپ کو ایک خاص قسم کی خوشی کا احساس ہوتا ہے، آپ کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ غرض نیچر کی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں تو آپ کے اندر ایک اطمینان اور ایک خوشی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایک چیز سب میں کامن نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں اپنی اپنی حد پہ ٹھہری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، اس کے حکم کی پابند ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اپنی حد توڑ دے، اپنی حد سے آگے نکل جائے، تو یہ ساری پرسکون چیزیں ہمارے لیے ایک خوفناک منظر کا سما پیش کریں گی۔ مثلاً رات کو چمکتے تارے جہاں آپ کو سکون بخشتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ تارے ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جائیں اور گر کر زمین پہ آنا شروع ہو جائیں تو ہمارے سکون کا کیا عالم ہوگا۔ سکون خوف اور پریشانی میں بدل جائے گا۔ آپ سمندر کے کنارے پکنک منانے گئے ہیں، لیکن اگر سمندر کی لہریں اپنی حدوں کو توڑ کر خشکی کے حصے کی طرف آنے لگیں اور آپ تک پہنچنے لگے تو آپ کا سکون اور آپ کی خوشی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طرح اگر یہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کر چلنا شروع کر دیں، یا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر چلنا شروع کر دیں اور ٹک کر نہ رہیں، زمین اگر ہچکولے کھانے لگے، جب کبھی زلزلے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ہلتی ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب خوف اور بے سکونی کا سما ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ انسان بھی اگر اپنی حدود کے اندر رہے، انسان بھی اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو اس کی ذات بھی دوسروں کے لیے باعث سکون اور باعث خوشی بن جائے گی، وہ دوسروں کے لیے باعث راحت ہوگا۔ لیکن کوئی بھی ایسا انسان جو اپنی حدود میں نہ رہے، اپنی حدود توڑ دے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی بجائے دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دے، تو ایسے انسان سے سب خوف کھانے لگیں گے۔ چور اور ڈاکو کا نام آخر خوف زدہ کرنے والا کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ اپنی حد سے باہر نکلا ہوا ہے۔ لیکن یہ تو ایک انتہائی کیس ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں عام انسان جو بظاہر ہارمفل نظر نہیں بھی آتے، لیکن بسا اوقات اپنی حدود توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی مرضی پر چلنے کی بجائے اپنی مرضی پہ چلتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے باعث سکون بننے کی بجائے ایک مصیبت بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان کا استعمال حد کے اندر رہ کر نہ کرے تو وہ دوسروں کا دل توڑنے کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کا استعمال سوچ سمجھ کر نہ کرے
تو وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا. اور اسی طرح تمام حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اگر کوئی شخص صحیح طور پر ان کو ادا نہیں کرتا تو وہ دراصل دوسروں کے لیے باعث مصیبت بن جاتا ہے. انسان کے لیے خوشی کا سبب ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہ سکتا. ہر انسان کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے، لیکن کس کمپنی کو انسان انجوائے کرتا ہے؟ کون سا انسان انسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، وہ جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہو، وہ جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق اور ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا کس قدر ضروری ہے. تو اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق بندوں کے حقوق میں والدین کا ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی عبادت کے بعد جس ہستی کی اطاعت اور جس کی شکر گزاری کا ہمیں حکم دیتے ہیں وہ والدین ہیں. لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ والدین شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے، گویا بچے اپنی حدود میں نہیں، اپنی حدود پار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں. تو ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں والدین کے حقوق اور والدین کے مقام اور مرتبے کے بارے میں چند ایک باتیں آج پڑھیں گے، تاکہ ہم حقوق العباد کے سلسلے میں اپنی پہلی ذمہ داری کو، اپنی اہم ترین ذمہ داری کو ادا کر سکیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان سے اپنے رب کے حق میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو رب معاف کرنے والا ہے، لیکن بندے جب بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے، تو ان کی معافی نہیں جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں. اور خصوصاً والدین، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، اگر کوئی بچہ یا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، ان کے لیے خوشی کا سبب نہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا کما رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص نے، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں. یعنی اگر ماں باپ تم سے راضی اور خوش ہوئے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور آخرت سے پہلے تو دنیا بھی جنت ہو جاتی ہے ماں باپ کی دعاؤں سے. اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو پھر کوئی چین اور سکون نہ پاؤ گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے. میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو گویا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک حقوق اللہ کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم پر، اور اس کے بعد دیگر کام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اور میرے خیال ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے اور دنیا میں زیادہ رہنے کا موقع ملے، اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، یعنی رزق زیادہ ہو، اس کے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو گویا دنیا کی نعمتیں پانے کا راستہ بھی کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے گی. اب یہ جو حکم ہے قرآن پاک کا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر والدین کے حقوق ادا کرنے کی بات ہو تو اس میں یہ آیت ہمیشہ سامنے رکھی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، اور حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو. تو احسان سے مراد ایسا معاملہ جو خوبصورتی پر مبنی ہو
عمدگی پر مبنی ہو، اچھا معاملہ ہو۔ اور احسان میں یہ بھی آتا ہے کہ ماں باپ کو ان کے حق سے بڑھ کر دیا جائے، صرف اتنا ہی نہ کیا جائے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، بلکہ ان کی زیادتیوں اور ان کی ناراضگی کے باوجود ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا سلوک رکھا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو؟ یعنی یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم بہت سی باتیں پڑھ لیتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ ان پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام کوشش کے باوجود اور نیت کے باوجود، چاہنے کے باوجود کر نہیں پاتے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کی کیا شکلیں ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن کو کرنے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے احسان کیا۔ تو اس میں احسان کی پہلی صورت یا احسان کرنے کا پہلا طریقہ ماں باپ کی شکر گزاری، ان کے لیے تھینک فل ہونا۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر عربی زبان کا لفظ ہے اور شکر کا معنی ہوتا ہے کم پانے کے باوجود اچھا رویہ رکھنا۔ دابۃ شکور عربی میں اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کم چارہ کھانے کے باوجود دودھ زیادہ دے۔ وہ گائے جو چارہ تو کم کھائے لیکن دودھ زیادہ دے تو اس کو کہتے ہیں دابۃ شکور۔ تو گویا شکر گزار انسان ایک ایسا انسان ہے کہ جو اپنا حق نہ ملنے کے باوجود، نہ پانے کے باوجود بھی دینے والا ہو۔ تو ماں باپ کے ساتھ عموماً اولاد یہ شکوہ کرتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، اب ہمارا بھی دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں یا اچھا سلوک کریں۔ لیکن احسان کا تو مطلب ہی یہ ہے، اور شکر گزاری کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اگر وہ اچھا نہ بھی کریں تو بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کیا جائے۔ ان کا اچھا نہ کرنا وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کا عمل ہے، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کرنے والے ہوں۔ اور شکر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی شکر کا احساس دل میں ہوتا ہے، یعنی دل کے خیالات کا مثبت ہونا، دل میں اچھے خیالات کا ہونا اور ایسے خیالات کا ہونا جن میں خیر خواہی ہو، جن میں ایک اپریسیشن ہو، جن میں دوسرے کے لیے خوبصورت جذبات ہوں، یہ شکر گزاری کہلاتی ہے۔ تو اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیں اور ان کے لیے شکر گزار ہونا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دل کو ان کی طرف سے صاف کرنا ہوگا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کا تو کام کیا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینکم، اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا، تمہارے درمیان اختلافات پیدا کرنا، تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا، تمہارے درمیان تعلقات کو بگاڑنا۔ لیکن ان بگڑی ہوئی کیفیات کے باوجود بھی جو شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ منفی باتوں کو بھول جائے، زیادتیوں کو بھول جائے، اور یہ چیز کوشش سے ہی آ سکتی ہے، تو وہی شخص اس میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی خیر کو یاد رکھ کر، دوسرے کی اچھی چیز کو یاد رکھ کر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا بتایا شکر گزاری کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کیا احساس دلایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے، اور ہم نے حکم کیا دیا کہ میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنے والدین کے میری ہی طرف تم کو پلٹنا ہے، لوٹنا ہے۔ تو گویا شکر گزاری دل میں اچھے خیالات کا نام ہے، دل سے دوسروں کے خلاف بدگمانیوں کو دور کرنے کا نام ہے، اور یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جب دوسرے کی بھلائی اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھا جائے اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو اگنور کر دیا جائے،
بھلانے کی کوشش کی جائے. اگر ماں باپ کوئی زیادتی بھی کر جائیں تو کہاں کی نیکی یاد رکھیں. کون سی نیکی؟ کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں بہت تکلیفوں سے پالا ہے، اور خصوصاً ماں، کہ اس نے مشقتوں کے ساتھ پیٹ میں رکھا، مشقتوں کے ساتھ جنم دیا اور دودھ پلایا. اگر بڑے ہو کر اس سے کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو وہ تکلیف تو بہرحال اس نے کاٹی میرے دنیا میں آنے کے لیے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے. اس طرح کا خیال جو ہے وہ انسان کو اچھے رویے پر مجبور کرتا رہے گا. اور پھر یہ کہ جس کے لیے ہمارے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے، ہماری زبان سے بھی اس کے لیے کلمہ خیر ہی نکلتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، خاندانوں میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی، کوئی ناراضگی ہو جاتی، پھر دوسرے رشتہ دار بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں، وہ آ کے 2 باتیں سناتے ہیں، 2 اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے موقعوں پر انسان کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے اور اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے جو ماں باپ کے خلاف جاتی ہو، اور صبر ہی سے کام لینا چاہیے. پھر اسی طرح شکر گزاری میں یہ کہ عملی طور پر بھی جب معاملہ کرے انسان تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زبان سے بھی شکریہ کا لفظ بولے اور رویے میں بھی شکر گزاری ہو. اور شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ شکوہ. یعنی جو شخص شکوے کم کر دے وہ آہستہ آہستہ شکر گزار ہو جاتا ہے. اور شکوہ کم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں کہیں کوئی مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو اس کا ذکر کم سے کم کرے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ شکوہ محبت کے لیے زہر قاتل ہے. اگر آپ کو کسی سے بھی تعلق بگاڑنا ہے تو آپ شکر گزاری کی بجائے شکوے شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے ایک دن نہیں گزرے گا کہ سب کام خراب ہو جائے گا. لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ ذرا سی کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، ذرا سی کسی کی طرف سے ناگوار بات ہمیں محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کے پچھلے سارے احسان بھول کر اس ایک منفی بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ساری خوشیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں، ساری خوشیوں کو بھٹی میں جھونک دیتے ہیں. یہ رویہ خود ہمارے ہی لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے جب کبھی نیگیٹو خیالات دل میں آنے لگے تو فوراً دوسرے کی مثبت باتیں اور اس کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے. پھر وبالوالدین احسانا، احسان کا اور طریقہ کیا ہے؟ کیا کیا جائے والدین کے ساتھ؟ اس کا طریقہ ہے کہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگرچہ وہ ہمیں کوئی تکلیف بھی دیں پھر بھی اپنے طور پر انہیں خوش رکھنے ہی کی کوشش کرنا. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور تحمل ہو، جس کے اندر برداشت ہو. جس شخص میں برداشت کی کمی ہو وہ یہ نیکی نہیں کر سکتا. اور برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ سن کر بھی سنی انسنی کر دے انسان، یعنی منفی قسم کی باتوں کو. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ حالانکہ ماں باپ تو بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے اولاد پہ بڑی محنت کی ہوتی ہے تو وہ اولاد سے توقع رکھتے ہیں. بعض اوقات اولاد ان کی توقع پہ پوری نہیں اترتی تو وہ اپنے غم غصے کا اظہار مختلف طریقے سے کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ کوئی بری نیت سے نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے وہ یہ بھی اعتماد کرتے ہیں کہ ہماری ڈانٹ ڈپٹ جو ہے اولاد خوشی سے برداشت کرے گی. لیکن بعض اوقات اولاد نہیں کرتی اور وہ اپنے اندر بہت منفی رویہ پیدا کر لیتی ہے اور اس سے مزید تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر انسان کو صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنی طرف سے زخم کھا کر بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہی اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. اور خصوصاً جب والدین بوڑھے ہو جائیں، جب ان میں تحمل کی کمی ہو جائے، جب ان میں برداشت کی کمی ہو جائے، کیونکہ اگر دونوں میں ہی کمی ہو گئی تو معاملہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. کسی ایک کو تو اچھائی کا ثبوت دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ والدین کی بجائے اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ایسے اخلاق کا ثبوت دے. حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا.
آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو، یعنی ان کو ناراض نہ کرو. یعنی حتیٰ کہ ہجرت جیسا عظیم عمل جو ہے اس سے بھی روک دیا جب تک کہ ماں باپ خوش نہ ہوں. پھر تیسری چیز ہے ان کی خدمت کرنا، کیونکہ زبان سے شکریہ بول دینا یا ایک دو لطیفے سنا کے ہنسا دینا اور سمجھنا کہ ہم نے شکر گزاری بھی کر لی اور ان کو خوش بھی کر دیا، یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے خدمت کا عمل بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی؟ فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. یعنی خصوصاً بڑھاپے میں ان کی خدمت ضروری ہے، اور پھر خاص طور پر جب کوئی اور بہن بھائی نہ ہو یا دور ہوں اور آپ ہی ان کی مدد کر سکتے ہوں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں، کبھی ماں باپ بڑھاپے میں ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، تو مل جل کر اس کو مینج کر لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ کے سوا کوئی اور ان کا خیال رکھنے والا نہیں، تو اس صورت میں خاص طور پر یہ وعید سنائی گئی کہ پھر ایسے شخص کے لیے تو جنت بھی حرام ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خدمت کے ساتھ ساتھ عاجزانہ رویہ بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ ماں باپ کی خدمت بھی کر دیتے ہیں لیکن ان کے سامنے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کے سامنے تکبر کرتے ہیں. اس سے روکا گیا ہے اور عاجزی اور انکساری کا سبق دیا گیا ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا احسان کیا ہے، اور پھر وہ کہ ہمارا حق ہے اب ہم جو چاہیں سنا دیں کسی کو. نہیں، خدمت کرنے کے باوجود عاجزی اور انکساری. اس میں قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر رکھو، یعنی شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے پوسچر میں بھی عاجزی رکھو. یعنی ماں باپ کے سامنے آپ اکڑ کر نہیں بیٹھ سکتے، کندھے نہیں اچکا سکتے، گردن نہیں پھیر سکتے یا سر نہیں جھٹک سکتے. اپنے رویے میں بھی عاجزی اور انکساری ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ ماں باپ سے بھی بات کرتے ہوئے یا بڑوں سے بات کرتے ہوئے منہ پھیر کے بات کرتے ہیں، یا تیوری چڑھائے ہوئے بات کرتے ہیں، یا موڈ آف کر لیتے ہیں، یا ان سے بولنا ہی نہیں پسند کرتے. تو یہ سب چیزیں تکبر کی علامت ہیں. اللہ تعالیٰ کو عاجز بندے پسند ہیں، اور خصوصاً عاجزی جب ماں باپ کے لیے ہو. پھر اس کے بعد ادب اور احترام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا. ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو ان کا نام نہ لینا، یعنی نام سے مت پکارو ان کو. جیسے ہمارے ہاں بازو کا دیہاتی علاقوں میں بچے ماں باپ کا نام لے کے بلاتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ نام لے رہے ہیں تو وہ بھی نام لینا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے سرونٹس میں سے بعض بچے ایسا کرتے ہوں، یا بعض علاقوں کا کلچر ایسا ہوتا ہے. لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ والدین کو ان کے نام سے نہیں پکارا جائے، عزت کے کسی لفظ سے پکارا جائے. پھر فرمایا کہ کبھی ان سے آگے نہ چلنا، یعنی ان کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے مت جانا، اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا. پہلے ان کے بیٹھنے کا انتظام کرو اور پھر خود بیٹھو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اس لیے کہ جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں، یعنی اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہوں، اور اس کو ایسا بچہ عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے. ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن عام طور پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے، سوچتے ہی نہیں کہ ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت سے پیش آنا، یعنی صرف عاجزی اور انکساری کافی نہیں بلکہ محبت کا اظہار ضروری ہے. یعنی مثلاً اگر آپ کندھے جھکا کے، نظریں جھکا کے خاموش جا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی بات ان سے نہیں کرتے تو یہ کیا ہے؟ یہ احسان نہیں ہے.
اس لیے ماں باپ سب سے زیادہ اس کے اہل ہیں کہ ان کے ساتھ یہ محبت کا رویہ رکھا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت سے پیش آنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ احسن طریقے سے گفتگو کی جائے ان کے ساتھ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو اور ڈانٹ کے بات نہ کرو. یعنی ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ان کو ڈانٹو نہیں، ایسے لہجے میں بات نہیں کرو جیسے تم اپنے برابر والوں سے کرتے ہو یا اپنے سے چھوٹوں سے کرتے ہو. ان کے ساتھ ادب اور احترام کی بات ہو. پھر اسی طرح گفتگو میں کیا ہونا چاہیے؟ نرمی سے گفتگو ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 100 نیکیاں لکھتا ہے، 100 گناہ معاف کرتا ہے، 100 درجے بلند کرتا ہے. پھر جب ان کے سامنے بیٹھ کر محبت اور شفقت سے اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں نور دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور جب وہ اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے اٹھتا ہے. کتنا اجر و ثواب ہے اس کوشش کا. کس کا؟ ملاقات اور پھر پاس بیٹھ کر محبت اور شفقت سے اچھی باتیں کرنا. لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچے ماں باپ کو بھولے رہتے ہیں. اپنی دنیا میں جب تک خوش ہوتے ہیں ان کو ماں باپ یاد نہیں آتے، لیکن جب گھروں میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پھر والدین کو جا کے پریشان کرتے ہیں اور پھر پریشان کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کی زندگی میں کوئی سکھ اور سکون نہیں چھوڑتے. اس رویے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ ماں باپ سے آپ اچھی ایڈوائس لے سکتے ہیں، مخلصانہ مشورہ لے سکتے ہیں، بہت کچھ آپ کو ان سے مل سکتا ہے، وہ آپ کے مسائل سب سے بہتر طور پر حل کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایسے ہی موقع پر ہمیں ماں باپ کیوں یاد آتے ہیں، یا صرف ہم دکھ اور تکلیف کے لیے ہی ماں باپ کے ساتھ تعلق کیوں رکھتے ہیں، یا دکھ اور تکلیف کے وقت ہی ماں باپ کا تعلق کیوں یاد آتا ہے، اور صرف دکھ دینے کے لیے کیوں پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سمجھدار اولاد اپنے صدمے، دکھ، غم عموماً خود ہی برداشت کر لیتی ہے یا اس کو اپنے طور پر ہی حل کر لیتی ہے، اور ماں باپ کو پریشان کرنے اور ستانے سے پرہیز کرتی ہے. پھر اسی طرح ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اب دیکھیں کہ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں، سب ماں باپ کو بہت نیک، متقی، پرہیزگار اور شریف لوگ نہیں ہوتے. چور ڈاکو بھی کسی کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، یا اسی طرح اور غلط کام کرنے والے بھی بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہیں. اب مثلاً عبداللہ بن ابی جو تھا وہ خود منافقوں کا سردار تھا، لیکن بیٹا اس کا سچا مخلص مومن تھا. اب اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ باپ جو ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں. تو ایسے موقع پر انسان شش و پن میں پڑ جاتا ہے. مثلاً کسی کا باپ جس کا کیریکٹر اچھا نہیں، یا اس کی عادات اچھی نہیں، یا وہ بہت زیادتی کرتا ہے، بہت بد اخلاقی کرتا ہے مثلاً اس کی ماں ہی کے ساتھ، یا کسی بھی طرح وہ ایک اچھا انسان نہیں، تو ایسے میں انسان حجت تلاش کر لیتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی. بہت سے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں. کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں، خود نماز پڑھنے لگتے ہیں، اگر ماں باپ نہیں پڑھتے تو بدتمیزی کے ساتھ ان سے معاملہ کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یا ان سے میل جول چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت اسماء کو، جبکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سبق دیا. اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ تو سب کے محترم ہوتے ہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. عرض کی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو دی. ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی کو گالی دیں گے وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو دے گا. آپ نے اگر آغاز کیا ہے ایسے غلط کام کا تو گویا آپ اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی دے رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اولاد ماں باپ کی یا تو عزت کا سبب ہوتی ہے یا ان کی رسوائی کا سبب ہوتی ہے. تو ہمارے اچھے کام جو ہیں وہ صرف ہمارے ہی فائدے کے نہیں ہوتے، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی عزت کا سبب ہوتے ہیں، اور ہماری غلطیاں اور ہماری برائیاں ماں باپ کی بھی رسوائی کا سبب ہوتی ہے.
اس لیے جو شخص حقیقت میں یہ چاہتا ہو کہ اس کے ماں باپ کی عزت ہو تو اس کو غلط کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، رسوا کن باتوں سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ ادب، عزت، احترام کے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی ماننی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو بڑے اچھے اچھے القابات سے یاد کریں اور ان کے سامنے ایسے دعوے کریں کہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں اور بہت ہم آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی کام کرنے کو کہیں تو وہ کر کے نہ دیں اور ٹال مٹول کریں یا جھوٹے وعدے کریں. تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ اطاعت اور فرما برداری. ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات اور احکام میں اللہ کا اطاعت گزار ہو جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا 1 دروازہ کھلا ہے. اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے احکام اور ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہے تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا 1 دروازہ کھلا ہے. اس پر ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا، ہاں، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی ان کے ساتھ بدلحاظی نہیں کر سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، بد اخلاقی نہیں کر سکتے، پھر بھی خاموشی اور ادب احترام کے دائرے میں رہنا ضروری ہے. اور یاد کیجئے ان مثالوں کو جو میں نے بالکل شروع میں دی ہیں کہ اگر ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر ٹوٹ کر زمین پہ گرنے لگیں تو کیا ہو؟ اگر ایک ستارہ یا سیارہ جو ہے وہ اپنے مدار سے نکل کر باہر کی طرف جانے لگے تو ہر چیز میں تباہی پیدا ہو جائے. تو بالکل اسی طرح جب اولاد اپنی حدود سے آگے نکل کر زیادتی اور بدتمیزی شروع